السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں لکھنے کی ابتدا کس طرح کی جائے اور ادبی طریقہ مطالعہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اور جس کی مدد سے ہم بڑے بڑے قلمکار، ماہر ادبا کی تحریروں سے استفادہ کر کے ان کی تعبیرات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں تخیل کا طریقہ آیا تھا اور فکری مضمون کی بحث چل رہی تھی، جس میں تخیل کا مرکزی کردار ہوا کرتا ہے اور اس کا طریقہ، وقت اور عملی مشق وغیرہ کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ اب ہم نے جو تخیل سے جو چیزیں حاصل کی ہے، جو مواد اکٹھا کیا ہے، اس کو ہم مضامین میں برتیں گے کیسے، اور اس کے ذریعے مضمون کو ترتیب کس طریقے سے دیں گے اور پیراگراف تیار کس طرح کریں گے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ادبی تحریروں کو پڑھ کر اس میں سے کچھ موتیاں چننے ہوں گے، جس کی مدد سے ہم اپنی تحریر کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ سب سے دشوار کن مرحلہ نئے لکھاریوں کے لیے اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ لکھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بار بار رہ کر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ ہم ابتدا کس طرح کریں۔ پھر اگر بہت سوچنے کے بعد بمشکل کچھ جملے، چند سطریں لکھ بھی لیتے ہیں تو انہیں اپنی تحریر کی درستگی، آغاز کی صحت پر بالکل بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ چند سطریں کسی کو دکھانے سے کتراتے ہیں اور کبھی بھی نہیں دکھاتے اور یوں ہی حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ بعض لکھاری سفر کا توشہ لیے بغیر ہی تحریری سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں، یعنی مطالعہ سے قبل ہی لکھنے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کی ابتدا کالم نگاری اور مضمون نویسی سے کی جاتی ہے، حالانکہ لکھنے کی ابتدا مطالعے سے کی جاتی ہے۔ اگر بغیر مطالعے کے تحریری میدان میں کوئی کود پڑے تو اس کی محنت رائگاں اور کوشش بے فائدہ ثابت ہوتی ہے، پھر کف افسوس مل کر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالآخر ہمت پست، رفتار سست اور جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ لکھنے کا آغاز مطالعے سے کرنا چاہیے، کیونکہ بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو بلند و بالا عمارت کچھ ہی دنوں میں زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مطالعے کی روشنی میں الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے جوڑ، باہم ربط، اسلوب بیان اور نئی تعبیرات کو دیکھ کر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان تعبیرات کی روشنی میں چند جملے جوڑ کر پیراگراف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تب جا کر کچھ حد تک کوششیں بار آور ثابت ہوتی ہیں، ورنہ ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ ادبی طریقہ مطالعہ کیا ہے، اس چیز کو جاننے کی طرف چلتے ہیں۔ آج تک طلباء کرام الگ الگ طور پر مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی کا مقصد کتاب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی باتیں بیان کی گئی ہے، کسی کا مقصد کتاب کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اور کن باتوں کو پیش کیا گیا ہے، اور کسی کا مقصد فقط مراجعات کرنا ہوتا ہے کہ فلاں بات اس میں موجود ہے یا نہیں۔ لیکن اب ادبی طریقہ مطالعہ ان سب سے مختلف ہے۔ ادبی مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس تحریر کا مطالعہ کریں اس میں موجود موتیوں کو چن کر حاصل مطالعہ کے طور پر اپنے پاس محفوظ کرتے جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک کاپی منتخب کریں جس میں یہ 12 عنوانات درج کریں۔ نمبر 1، نئے اور اچھوتے الفاظ۔ نمبر 2، شگفتہ تراکیب اور اضافی، شگفتہ تراکیب اضافی۔ نمبر 3، حسین تراکیب وصفی۔ نمبر 4، انوکھی تراکیب عطفی۔ نمبر 5، متضاد و متقابل۔ نمبر 6، مترادف و متقارب۔ نمبر 7، محاورات و ضرب الامثال۔ نمبر 8، تشبیہات و استعارات۔ نمبر 9، تلمیحات و ذو معنی الفاظ۔ نمبر 10، خیال انگیز اور مؤثر جملے اور فقرے۔ نمبر 11، پسندیدہ مصرعے اور اشعار۔ نمبر 12، تحقیق طلب الفاظ، یعنی لغت وغیرہ اس میں آتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو تھا نئے اور اچھوتے الفاظ، یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو وہ اسے ہم لکھ لیں۔ دوسری چیز ہے کہ اضافی ترکیب،
یعنی مدرسے کا استاد کا مدرسہ وغیرہ اس طرح کی جو اضافی ترکیب کا جو استعمال کیا گیا ہے اور جو مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، جس سے ایک طرح سے ہمارے دل پر اثر پڑتا ہے، اسے ہم محفوظ کر لیں۔ دوسرا وصفی یعنی موصوف صفت کا استعمال کر کے اسے بھی ایک ایسا جملہ بنایا گیا ہے جس سے ایک خاص تأثر جاتا ہے، اسے بھی محفوظ کر لیا جائے۔ اور واو لگا کر بہت سی باتیں کہی جاتی ہے کہ مدرسہ و مساجد، اس طریقے سے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہے، اسے بھی محفوظ کر لیا جائے تاکہ ہم اس کے استعمال سے واقف ہو سکیں۔ یعنی اور پھر اس کے بعد ہے متضاد اور متقابل، یعنی کچھ متضاد باتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ٹھنڈی گرمی، رات دن، تو اس طرح کی چیزیں بھی محفوظ ہو جائے تو اس سے ہمیں آسانی رہتی ہے اور اپنے خیالات کو تحریری جامہ پہنانے میں ان الفاظ سے مدد لے سکتے ہیں۔ مترادف و متقارب یعنی ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہو یا ایک قریب معنی کے دو الفاظ ہو، تو ایسے الفاظ کا استعمال بھی مضامین میں کثرت سے ہوا کرتا ہے، جس سے اس کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا ذخیرہ اگر ہمارے پاس رہے تو تحریری طور پر ہم اچھے سے پیش کر پائیں گے۔ محاورات و ضرب الامثال، کچھ محاورات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص پس منظر میں بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کے جو بھی مناظر پیش آتے ہیں وہاں پر وہ محاورات سے اشارہ کر دیا جاتا ہے، جس سے پورا پس منظر معلوم ہو جاتا ہے اور پورا پس منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضرب الامثال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں کچھ خاص مخصوص جملے ہوتے ہیں جو کسی خاص پس منظر کے طور پر یا خاص معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور چند جملوں میں بہت ہی اہم بات کہنا ہو تو ہم ایسی صورت میں اس کا استعمال کر کے اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ اور تشبیہات و استعارات کا استعمال عام طور پر ہم کہیں کی منظر کشی کرتے ہیں، کسی احساس کو تحریری جامہ پہناتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے۔ یعنی شبنم کے قطرے کو چاندی سے تشبیہ دی جاتی ہے یا موتی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی تشبیہات کا استعمال ہوتا ہے۔ استعارات وغیرہ کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو مراد لینا، یعنی کبھی جز کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی مدرسے کے جز کو بول کر کے پورا مدرسہ یا مسجد کے جز کو بول کر کے پوری مسجد مراد لے لی جاتی ہے۔ اس طریقے کا بھی استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ تلمیحات و زمانہ یعنی اشارات و کنایات کا استعمال اور زمانہ الفاظ کا استعمال ایسی جگہوں پر کیا جاتا ہے جہاں پر مبہم پیغام دینا ہو یا جو بھی مسئلہ ہو اس کو قارئین کے رائے پر چھوڑ دینا، تو وہاں پر زمانہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اپنے اوپر آنچ نہ آئے اور ہم دستبردار ہو جائیں اس سے۔ اور نمبر 10 پہ ہے خیال انگیز اور مؤثر جملے۔ بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسا پیغام جاتا ہے، ایسا اثر جاتا ہے کہ پورے مضمون کی روح وہ اختیار کر جاتا ہے، پورے مضمون کی روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے جملے اگر انتخاب کر لیے جائے اور اسے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں مضمون بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا۔ پسندیدہ مصرعے اور اشعار، مضمون کو دلچسپ بنانے کے لیے اور اس کی جو یہ ہے ایک خشکی دور کرنے کے لیے اور قارئین کی دلچسپی کو مزید بڑھانے کے لیے برموقع اشعار اور مصرعے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس سے اس کے حسن میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اور 12 پہ ہے تحقیق طلب الفاظ، یعنی کچھ نئے الفاظ بھی ہوا کرتے ہیں ہر مضمون میں جو ایک اعتبار سے کسی خاص پس منظر میں کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے لغت سے مراجعات کر کے اسے حلق کیا جائے اور اس کو پھر بعد میں استعمال کیا جائے۔ تو یہ کل 12 چیزیں تھی جسے اگر ہم محفوظ کر لیں تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جائے گا۔ اب جب یہ ذخیرہ آ گیا اور تخیل کے طریقے سے ہم نے سوچ لیا تو اس ذخیرے کی مدد سے ان تخیلات کو تحریری شکل میں لانا ہمارے لیے مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں مطالعے کی قابل 3 چیزوں کو جاننے کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے ساری تفصیلات ابھی جان لی کہ مضمون نگاری کے لیے جو چیزوں کا انتخاب ہوا، الفاظ کا انتخاب اور کس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کیا گیا،
اب اس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں 3 طریقے سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جس سے اس طرح کی چیزیں مزید سامنے آتی ہے، ساتھ ہی احساسات وغیرہ کی دنیا بھی کھل جاتی ہے۔ ذوق ادب کی آبیاری، فکر و نظر کی تربیت اور ادبی استعداد کی بڑھوتری کے لیے ان تینوں چیزوں کا مستقل مزاجی اور گہرائی سے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ تحریری صلاحیت کو مزید بڑھائے اور وہ حساس بن کر رہے اور وہ ہر چیز کو اپنے دل پر لے کر کے محسوس کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچ سکے اور اس طرح کی عکاسی کر سکے گویا حقیقت کی منظر کشی لگے، تو ایسی صورت میں اس کو 3 چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی، جس سے اس میں مزید بڑھوتری ہوتی رہے گی، اور اس کی پابندی اگر جاری رہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے انسانوں کا مطالعہ۔ آپ کے آس پاس معاشرے میں مختلف قسم کے کردار پھیلے ہوئے ہیں، ہر انسان ایک مکمل داستان کی حیثیت رکھتا ہے، اس داستان کے پرت کھولیے، ورق الٹیے، انسانی کرداروں کے مطالعے کا لطف اٹھائیے اور اپنی تحریروں کے لیے مواد مہیا کیجیے، جس سے آپ کی تحریروں کو مواد بھی مہیا ہوگا، ساتھ ہی احساسات کی دنیا بھی کھلے گی اور بہت سے تجربات بھی سامنے آئیں گے۔ یوں سمجھے کہ ایک انسان کھلی کتاب ہے اور اس کی زندگی کے شروع سے لے کر کے اب تک کے مراحل کو دیکھتے جائیں، پرکھتے جائیں، اس کی تبدیلیوں پر غور کرتے جائیں اور اس کے اندر ہونے والی ترقی، تنزلی وغیرہ پر غور و فکر کریں تو اس میں ہی بہت سی چیزیں مل جائے گی۔ دوسری چیز ہے فطرت کا مطالعہ۔ فطرت کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آئی، اس کا رابطہ انسانی زندگی سے کتنا ہے، انسان اور اس کے رویے، جذبات، امیدیں، خواہشیں، قدرتی مناظر، چاند تاروں کی روشنی، سورج کی تب و تاب، درخت، پھل، پھول، خوشبو، یہ سب فطرت کے دل نشیں مظہر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صبح کا ظہور اور شام کی آمد نئے انداز سے ہوتی ہے؟ کھلے کھیتوں میں ہوا محسوس کرنا، کسی اجنبی سے کھل کر عام سی باتیں کرنا، معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں محسوس کرنا کیسا لگتا ہے؟ اور ایسی کئی فطرت سے ملاقات کے تجربے نہ صرف آپ کی فطری صلاحیتوں میں ہیجان برپا کر دیں گے، بلکہ آپ کے دلی تسکین، قلبی مسرت کے بھی باعث بنیں گے۔ یعنی ان سب فطری ماحول کو دیکھ کر ہمیں محسوس کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیسا ہمیں لگتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم اس جگہ پر رہتے تو ہم کیا کرتے، یا پھر ایسی صورت میں کس کام کو کرنے کا جی کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں احساسات کی قبیل سے ہے، جسے ہم اپنے طور پر اس کو پرکھیں اور اپنے اندر حس پیدا کریں، جس سے اس میں مزید بڑھوتری آئے گی اور تحریری شکل میں مزید مواد ملتا رہے گا۔ نمبر 3، علمی و ادبی کتابوں کا مطالعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کے ذریعے سکھایا گیا علم کتابوں کے ذریعے آگے پھیلتا ہے۔ اگر آپ اس علمی سلسلے سے جڑنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مطالعے سے رشتہ نہ توڑیے، بلکہ مطالعے کی عادت بنائیے۔ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہاتھ لگے، اچھی کتاب سے لے کر کاغذ کے پرزے تک کم از کم ایک نظر ڈال ہی لیجیے۔ مزید پڑھنے کے قابل محسوس ہو تو مطالعے کا کارآمد طریقہ اپناتے ہوئے اس کے ساتھ بھرپور وقت گزاریے، تاکہ وہاں سے کچھ موتیاں آپ بکھیر سکیں اور کچھ جواہرات آپ چن سکیں۔ کتابی مطالعے کا طریقہ۔ کسی بھی کتاب کو اٹھانے سے قبل ماہرین فن، ممتاز اہل علم سے اس کتاب کے مطالعے سے متعلق دریافت کر لیں، پوچھ لیں کہ اس کتاب کا مطالعہ میرے حق میں مفید ہوگا یا نہیں۔ اب مشورے کے بعد کتاب پڑھنا شروع کرنے سے قبل ایک پینسل لے لیں اور چند علامتیں وضع کر لیں، جن کے سامنے کتاب کے سب سے پہلے صفحے پر رمز یعنی علامت اور اس کے سامنے پہلے صفحے پر علامت اور اس کے سامنے مکمل وضاحت پورا جملہ لکھ لیں۔ اب مطالعے کا آغاز کرتے ہوئے کتاب میں موجود باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1 اہم، نمبر 2 زیادہ اہم، نمبر 3 اہم ترین۔ اب جو بھی اہم تعبیریں، اہم باتیں، احساسات آتے جائے ان کو نشازت کر دیں، اور اس طرح بہت سارا مواد اکٹھا ہو جائے گا جس کی مدد سے پیراگراف کی مشق آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ آپ نے شروع میں
ان تمام چیزوں کو جان لیا کہ کس طریقے سے آپ تحریر لکھنے کی ابتدا کریں گے اور مطالعہ کس طریقے سے کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ماہر ادبا ہیں ان کی تحریروں سے کیا کیا چیزیں چنیں گے اور کس طریقے سے خاکہ بنائیں گے، اور اس کے بعد اخیر میں 3 چیزیں بتائی گئی جس میں ہم 3 طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم احساسات کو حاصل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں کو، جس سے بھی مزید اہم مواد حاصل ہو جائیں گے۔ اب عملی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ تحریری میدان میں قدم جمائے رکھنا چاہتے ہیں تو عملی مشق کے لیے سب سے پہلے ممتاز ادبا، مایہ ناز قلم کاروں کی تحریروں کو پڑھیے، مستند کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تحریر و کتب سے بکھرے موتی چنیے، ادبی تعبیرات، بہترین اسلوب اور نئی تعبیرات کا انتخاب کیجیے، اور ایک خاص کاپی میں ان تمام کو محفوظ کرتے جائیے۔ جب بہت سارے مواد جمع ہو جائے تب انہی مواد سے جمع شدہ تمام تعبیرات کو جوڑ کر جملوں میں اسے استعمال کیجیے۔ اپنے دل کی بات رکھنے کے لیے الگ الگ پیراگراف تیار کیجیے۔